حضور تہجد کی نماز، اس کے کیا کیا فضائل ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے پڑھنے کی عادت کیسے بن سکتی ہے، اگر اس پر کچھ ارشاد فرما دیں۔ تہجد کا تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ تو یوں تہجد کا تذکرہ، رات کی عبادت کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ صلاۃ اللیل کے معنی ہے رات کی نماز کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل نے پہلے جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ تہجد گزار کو یہ بشارت ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے، یعنی بلا حساب جن کو بخشا جائے گا، ان میں ایک نام تہجد پڑھنے والوں کا ہے، حدیث پاک میں